یہودی جب کسی قبیلے سے لڑتے تو محبوب کی آمد سے قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یہ آپ کے آنے سے قبل یستفتحون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ و وسیلہ سے اللہ سے کفار پر فتح طلب کرتے تھے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بے حد و حساب حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آمنہ کے لال در یتیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ کی حمد پیارے محبوب کے ہدیہ درود و سلام کے بعد آج جو آیات بینات درس میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پس منظر یہ ہے تورات میں، زبور میں، انجیل میں، صحف ابراہیم و موسیٰ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا، اور یہ یہودی جب کسی قبیلے سے لڑتے تو محبوب کی آمد سے قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یہ آپ کے آنے سے قبل یستفتحون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ و وسیلہ سے اللہ سے کفار پر فتح طلب کرتے تھے۔ یہی تفاسیر آپ دیکھ سکتے ہیں، متفق علیہ خازن مصری ہو، روح البیان ہو، علماء دیوبند کی تفاسیر دیکھ سکتے ہو، ان سب نے یہ واضح کیا ہے مسئلہ کہ من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، جو کافر آپ کی آمد سے قبل فتح مانگتے تھے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کفار پر فتح طلب کرتے تھے۔ یہ علماء دیوبند نے بھی اس کی یہی تفسیر کی ہے۔ تو لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے خوب ان کو پہچانا، لیکن بغض اور حسد کی وجہ سے یہ نبی پاک کے منکر ہو گئے۔ اس لیے ان یہودی مولویوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے جنہوں نے حق کو چھپایا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ گدھے ہیں، ان کی مثال ان مولویوں کی شان نبی ختمی مرتبت کی عظمت پر پردہ ڈالنے والے، آپ کی آمد کو تورات و زبور میں جو بیان کیا گیا ہے اس کو چھپانے والے، اللہ نے فرمایا کمثل الحمار، ان کی مثال کھوتوں کی ہے۔ یحمل اسفارا، جیسے کھوتے پر لاد دیا جائے نا، اسی طرح انہوں نے کتابیں لادی ہوئی ہیں، کھوتے ہیں۔ یہ معلوم ہوا انسان وہ ہے جو مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ کے بعد نبی کا عشق ہے جس کے دل میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی مذمت کرتے ہوئے یہود و نصارہ مولویوں کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ، اور البتہ جب آ گئی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید
عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم قرآن نے آ کر تصدیق کی واسطے معہم جو ان کے پاس ہے، یعنی کتب سماوی اور جو آسمانی صحیفے نازل ہوئے انبیاء علیہ السلام پر، سابقہ انبیاء علیہ السلام پر، تورات زبور انجیل نازل ہوئی، قرآن مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے، لیکن یہ انکاری ہوئے۔ اب دیکھیں آپ کو پورا یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور البتہ جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی واسطے جو ان کے پاس ہے، وَقَانُوا اور یہ تھے من قبل یستفتحون، یعنی حضور کی آمد سے قبل یہ فتح طلب کرتے تھے، علی الذین کافروا اوپر کافر لوگوں کے، یہ اہل کتاب نبی ہونے کے واسطے وسیلے سے آپ کی آمد سے قبل فتح طلب کرتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، عرفوا انہوں نے خوب پہچانا نبی رحمت کو، کافروا پھر کفر بھی کیا، بہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہے اللہ کے اوپر کافروں کے۔ معلوم ہوا حق پر پردہ ڈالنے والا، ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپانے والا یا نعوذ باللہ روکنے والا، یہ کافر ہیں ایسے لوگ، اور ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اب اللہ کے قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہود و نصارہ کی فطرت تھی کہ وہ آپ کی آمد سے پہلے اللہ سے آپ کے واسطے وسیلہ سے فتح طلب کرتے تھے، پھر جب آ گئے وہ منکر ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب یعنی قرآن مجید، مصدق لما معہم تصدیق کرنے والی کتاب جو واسطے جو ان کے پاس ہے، کتابوں کے پاس یعنی کتب و سماوی کی تصدیق کرنے والی کتاب جب آئی ان کے پاس، وَقَانُوا اور وہ تھے من قبل یستفتحون علی الذین کافروا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل وہ فتح طلب کرتے تھے اوپر کافروں کے، فلما جاءہم ما عرفوا کافروا بہی فلعنت اللہ علی الکافرین، پس جب آپ تشریف لے آئے تو ان کے پاس ما عرفوا جو انہوں نے پہچانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کافروا کفر کیا، بہی ساتھ آپ کے، فلعنت اللہ علی الکافرین پس لعنت ہے اللہ کے اوپر کافروں کے۔ بہت بڑا درس اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پکا توحید پرست بنائے اور مرتے دم پر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اپنے پیارے محبوب کی تعریف و توصیف اور نعت شریف اور آپ کا ذکر خیر کرنے کی اللہ تعالی ہماری نسلوں کو توفیق دے، اور جو ذکر نبی کو چھپاتا ہے جیسے یہودوں نے چھپایا، انکار کیا، تو اللہ نے فرمایا عرفو پہچاننے کے بعد
فکافروا بہی، انہوں نے میرے نبی کے ساتھ کفر کیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت اللہ کے اوپر کافروں کے۔ لیکن ہمارے اولیاء اللہ نے اللہ کی توحید بھی بیان کی، اور کیا خوب پیر مہر علی شاہ صاحب نے حضور کی مدح سرائی کی۔ مکھ چندر بدر شاشانیے، متھے چمکے لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھیہن مد بھریاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما آسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتے جا لڑیاں۔ اور آج کے اس درس میں حضور پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی شبی مبارک بھی وہ ساتھ اپنے پروگرام میں دے رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صحیح ہے بیٹے؟